پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت گرفتار۔ اسلام آباد پولیس نے شیر افضل مروت کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے گرفتار کیا۔ مزاحمت پر شیر افضل کے گارڈ کو بھی دھر لیا گیا۔ ڈی چوک، نادرا چوک، سرینا اور میریٹ کے مقام سے ریڈ زون کو مکمل سیل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق عمر ایوب اور زرتاج گل کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے صحافیوں پر بیہودہ الزامات۔ اسلام آباد جلسے میں علی امین گنڈاپور کی غلیظ زبان نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا۔ صحافیوں کو حریص اور بکاؤ مال کہہ کر ننگا کرنے کا اوچھا بیان دیا۔ صحافی خواتین پر بھی غلاظت انڈھیلتے رہے۔ صحافی تنظیموں کا وزیر اعلیٰ کے بیان پر شدید احتجاج۔ پارلیمانی رپورٹرز کا سینٹ اور قومی اسمبلی سے واک آؤٹ۔ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کی صحافیوں کو منانے کی کوشش۔ دونوں پی ٹی آئی رہنما پریس گیلری پہنچے۔ صحافتی تنظیموں کے علی امین گنڈاپور کے الزامات کی شدید مذمت۔ خواتین کے خلاف نازیبا ریمارکس پر معافی کا مطالبہ کر دیا۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کا شدید رد عمل۔ ایمن کا کہنا ہے کہ ملک میں صحافی دباؤ میں فرائض نبھاتے ہیں۔ تحریک انصاف علی امین سے باز پرس کرے۔ علی امین گنڈاپور کے الزامات اور دھمکیاں ناقابل برداشت ہیں۔ مریم نواز کے لیے انتہائی قابل اعتراض زبان کا استعمال۔ نون لیگ کے رہنماؤں کا چیلنج۔ عطا تاڑڑ بولے علی امین اٹک پل پار کر کے دکھائیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں مگر جلسے میں خاتون کو للکارتے ہیں۔ آپ جیسے کئی وزیر اعلیٰ ڈیل کیے، ناکام جلسے کا غصہ مریم نواز اور اداروں پر نکالا۔ عظما بخاری بولی ایک نشئی نے خاتون وزیر اعلیٰ کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کی۔ پنجاب پولیس نشئیوں کا نشہ جلد اتار دیتی ہے۔ گنڈاپور نے 15 دن دیے، 20 دن دیتی ہوں، نکلوائیں اپنے لیڈر کو باہر۔ کل امین گنڈاپور نے پھر سے اپنی خاندانی تربیت دکھائی، یہ کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اس آدمی کا بدتمیزی کرنا، گندی زبان عورتوں کے بارے میں استعمال کرنا، دھمکیاں دینا، اس کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ پی ٹی آئی نے پھر اپنے وعدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ جلسے کے ایس او پیز پر عمل نہ کیا۔ شام 7 بجے ختم ہونے والا جلسہ رات 10 بجے تک جاری رہا۔ بیرسٹر گوہر، علی امین سمیت مرکزی قیادت تاخیر سے پہنچی۔ تیسرے درجے کی قیادت سٹیج پر موجود رہی۔ جلسے کے لیے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے اور آئینی اصلاحاتی پیکج لانے کا مشن۔ اہم قانون سازی کے لیے صدر اور وزیر اعظم متحرک۔ شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کے ارکان کو عشائیہ۔ پی پی ارکان بھی ایوان صدر میں جمع۔ صدر اور وزیر اعظم مجوزہ قانون سازی پر اعتماد میں لیں گے۔ حکومتی اتحاد قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کے قریب پہنچ گیا۔ جے یو آئی کی حمایت ملی تو مزید 3 ووٹ درکار ہوں گے۔ سینٹ میں حکومت کو مطلوبہ 64 ووٹ ملنے کی بھی قوی امید۔ مولانا حکومت کا ساتھ دینے کا اشارہ دے چکے ہیں۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی اور حکومتی ارکان میں تلخ کلامی۔ عمر ایوب معیشت کی تباہی کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا۔ عمر ایوب کے الزامات پر احسن اقبال کا طنز۔ الزامات چور مچائے شور کے مستاق قرار دے دیا۔ کہا معیشت پر چڑھے پلاسٹر کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے۔ نون لیگ حکومت گئی تو گروتھ ریٹ 6% سے زیادہ تھا۔ پی ٹی آئی دور میں جی ڈی پی گر کر 1% تک پہنچی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مدت ملازمت میں توسیع لینے سے صاف انکار۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ تمام چیف جسٹسز کی ملازمت میں توسیع ہوگی۔ میرا جواب تھا باقیوں کی توسیع کر دیں، میں ملازمت میں توسیع قبول نہیں کروں گا۔ چیف جسٹس کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ رانا ثنا کہہ رہے ہیں آپ توسیع پر راضی ہیں۔ صحافی کا سوال، انہیں میرے سامنے لے آئیں۔ چیف جسٹس کا جواب، کہا اس میٹنگ میں رانا ثناء اللہ نہیں موجود تھے۔ آپ کو دلائل دینا ہے دیجئے، آپ کو فیصلہ نہیں پسند آئے اس پہ بے پناہ تنقید کیجئے، دلائل دے کر کے، گالی گلوچ دے کر کے آپ اچھے نہیں لگیں گے۔ ہمارے اپنے جج صاحب تھے سپریم کورٹ کے، الزام لگائے گئے بہت سارے لوگوں نے، ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے یہ بھی کام کیا جو
اس لیے کیونکہ آئین یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا، اور ان کو برطرف کیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کو برطرف کر دیا گیا ہو بد انتظامی یعنی مس کنڈکٹ کی وجہ سے. اس عدالت نے بھی غلطیاں کی ہیں. فیصلوں پر تنقید کریں لیکن گالی دینا درست نہیں. ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان کا اعتراف بھی کرتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب. کہا پہلے وکیل کو کیس لگنے سے قبل فیصلہ پتہ ہوتا تھا، اب مجھے بھی دیگر ججز کے فیصلے کا پتہ نہیں ہوتا. کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس کی وجہ سے فلاں کیس نہیں لگا، اب کیس چیف جسٹس نہیں بلکہ کمیٹی مقرر کرتی ہے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو نیب ترامیم کیس کا فائدہ مل گیا. نیب نے نیا توشخانہ ریفرنس واپس لے لیا. بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی کیس ختم کرنے کی استدعا. احتساب عدالت نے کیس اسپیشل جج سینٹرل کو منتقل کر دیا. ایف آئی اے نے کیس کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی. اربوں کھربوں کی زمین اور کوڑیوں کے بھاؤ. اشرافیہ کلب لاہور جم خانہ کی ماہانہ لیز صرف 417 روپے. اشرافیہ عوام کے پیسے سے مزید عیاشی نہیں کر سکتی. امجد علی جاوید کا ایوان میں دھواں دھار خطاب. لاہور جم خانہ سے 75 سال کا تاوان وصول کرنے کا مطالبہ. مشتبہ شجاع الرحمان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے. اسپیکر ملک احمد خان بھی اشرافیہ پر برس پڑے. اسپیشل کمیٹی سے 2 ہفتے میں رپورٹ طلب. چودھری شجاعت سے اعجاز الحق کی ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. چودھری شجاعت نے کہا کہ سیاسی استحکام کے لیے تمام قوتوں کو ایک پیج پر آنا ہوگا. سیاستدان ملکی مفاد کے لیے ذاتی انا قربان کریں. اعجاز الحق نے کہا کہ ہر فورم پر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. نواز شریف اور مریم نواز کا لاہور سے شیخوپورہ جاتے ہوئے روڈا منصوبے کا دورہ. لوگوں سے زبردستی زمینیں لینے کی عوامی شکایت پر اظہار ناپسندیدگی. نواز شریف اور مریم نواز کی 3rd پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت. روڈا پروجیکٹ میں آنے والی کچی آبادیوں کو مناسب مقامات پر منتقل کرنے کا حکم دیا. تعمیراتی معیار کی مانیٹرنگ کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دینے کی تجویز پر اتفاق. ریور ٹریننگ اور ورکس اینڈ بیرات سائٹ کا بھی دورہ. سندھ حکومت نے ارسا ایکٹ میں ممکنہ ترمیم کی مخالفت کر دی. نثار کھوڑوں نے ارسا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی. کہتے ہیں ارسا ایکٹ میں کوئی ترمیم منظور نہیں. صوبوں کی مرضی کے بغیر ترمیم کیسے ہو سکتی ہے؟ صوبے کے پانی کی کٹوتی منظور نہیں، یہ پورے سندھ کا مسئلہ ہے. ملک بھر کے 115 اضلاع میں پولیو مہم کا آغاز. وزیر اعظم شہباز شریف نے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا. خصوصی مہم کے تحت 2,86,000 پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو ویکسین پلائیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے ہماری کوششیں رنگ لائیں گی. کراچی کارساز حادثہ کیس. منشیات کے مقدمے میں ملزمہ نتاشا کی درخواست ضمانت مسترد. جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے ملزمہ کی درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. ملزمہ کے وکیل نے فیصلے کو سیشن عدالت میں چیلنج کر دیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے خلاف پروپیگنڈا کا کیس. فلک جاوید سمیت 5 ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا فیصلہ. ایف آئی اے سائبر کرائم نے نادرا کو مراسلہ لکھ دیا. ملزمان میں فلک جاوید صرف پاکستان میں موجود ہیں، باقی 4 بیرون ملک ہیں. ملک کی تاریخ کا پہلا چیمپئنز کپ. 5 بڑی ٹیموں میں ہوں گے کانٹے کے مقابلے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی فیصل آباد میں چیمپئنز کپ کی 5 ٹیموں کے مینٹورز سے ملاقات. چیمپئنز کپ کے انتظامات پر تفصیلی مشاورت ہوئی. چین میں ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے مقابلے جاری. پاکستان اور کوریا کا میچ 2-2 گول سے برابر. پاکستان کے حنان شاہد نے دونوں گول آخری منٹ میں کیے. گزشتہ روز بھی پاکستان اور ملیشیا کے درمیان میچ برابر رہا تھا. پیرس میں پیرالمپکس کی رنگا رنگ اختتامی تقریب. ایفل ٹاور کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا. آتش بازی اور فنکاروں کی خوبصورت پرفارمنس. چین 96 گولڈ میڈلز کے ساتھ سر فہرست رہا.
मुकाबलों में 89 मुल्कों के 2000 से जायद खिलाड़ी शरीक हुए। अतालवी खिलाड़ी जैनिक सिनर ने यूएस ओपन का टाइटल जीत लिया। जैनिक सिनर ने अमेरिका के टेलर फ्रेंचिस को शिकस्त दी। रवा साल ये उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। अतालवी खिलाड़ी ने फतह को अपनी बीमार खाला के नाम कर दिया। महकमा एक्साइज में मनपसंद नंबर प्लेट्स की तशहीर। कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर ने भी 20 नंबर की डिमांड कर दी। इफ्तिखार ठाकुर ने ठाकुर 1 नंबर मांग लिया। मुफ्ती अब्दुल कव्वी को मुफ्ती कव्वी 1 नंबर मिल गया। डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ कहते हैं मुफ्ती अब्दुल कव्वी को नंबर प्लेट्स बतौर सवेनियर दी गई। अदाकारा सना का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद। बच्चों को भी धमकियां दिए जाने का इंकशाफ। मुख्तलिफ नंबर से धमकियां अमेज कॉल्स आ रही हैं। गाड़ी का भी पीछा किया जाता है। अदाकारा का साबिक खावंद और सुसर पर हरासा करने का इल्जाम।